اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر مختلف قوموں میں مختلف انبیاء بھیجے۔ اسی طریقے سے سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا، جس قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا گیا، اس امت کی اللہ تبارک و تعالی نے ایک خصوصیت بیان فرمائی۔ خصوصیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جتنی امتیں پہلے گزر چکی ان سب میں تم سب سے بہترین ہو۔ اس کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کو جو برپا کیا گیا ہے، تم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہے، وہ لوگوں کے فائدے کے لیے چنا ہے، انسانیت کے نفع کے لیے تم لوگوں کو چنا گیا ہے۔ تمہاری خصوصیات میں سے یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق ہر شخص بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اس مضمون سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بہت ساری آیتیں نازل فرمائیں۔ ایک جگہ فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ بھلائی اور برائی کا معیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرما دیا۔ بعض چیزیں حرام ہیں، بعض چیزیں مکروہ ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر شک اور شبہ ہے، مشتبہ کہلاتی ہیں، بعض چیزیں حلال ہیں، بعض چیزیں جائز ہیں، بعض چیزیں نفل ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، سنت ہیں بعض چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال چیزیں بھی معلوم ہیں اور حرام چیزیں بھی معلوم ہیں۔ حلال بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا اور حرام کو بھی بیان فرما دیا۔ ان دونوں کے درمیان میں بعض چیزیں مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں، ان کا معلوم نہیں ہے کہ آیا وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر وہ رفتہ رفتہ حرام چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، جب آدمی فرض چیزوں کو چھوڑنے لگتا ہے تو وہ ایک دم نہیں چھوڑتا، نماز چھوڑنی شروع کر دی ایک دم نہیں چھوڑتا، بلکہ پہلے وہ نفلی چیزوں کو چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ نفل کو سوچتا ہے کہ یہ تو ایک زائد چیز ہے، یہ تو میرے اوپر لازم نہیں ہے، اس کا پڑھنا میرے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، اگر میں نہ بھی پڑھوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو وہ نفلوں کو چھوڑنے لگتا ہے۔ جب نفلوں کو چھوڑنے لگتا ہے تو پھر سنتوں کو چھوڑنے لگتا ہے، سوچتا ہے کہ بھئی سنتیں کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کبھی کبھار انسان چھوڑ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل چیز تو کیا چیز ہیں؟ واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کا کرنا ضروری ہے، ان کو اگر چھوڑے گا تو انسان کو گناہ ملے گا۔ تو سنتوں کو چھوڑنے لگتا ہے۔ سنتوں کی طرف سے آدمی کے دل کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے، ان کا ہلکاپن آدمی کے دل میں آنے لگتا ہے کہ سنت ہی تو ہے، کبھی کبھار چھوڑ دو کوئی حرج نہیں۔ جب سنتوں کو چھوڑتا ہے تو پھر واجبات کو چھوڑنے لگتا ہے۔ واجبات تک پھر جو ہے آدمی کی بات پہنچ جاتی ہے۔ جب واجبات کو چھوڑنے لگتا ہے پھر فرائض کو چھوڑنے لگتا ہے کہ چلو بعد میں پڑھ لوں گا، بعد میں کر لوں گا، قضا کر کے پڑھ لوں گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب قضا ہوتی ہے نمازیں فرائض وغیرہ تو پھر وہ بس ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے رفتہ رفتہ کر کے آدمی فرائض کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، جب آدمی ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے جو مشکوک ہیں، جب مشکوک میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ حرام چیزوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر،
یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ بس جو مولوی حضرات ہیں، امام حضرات ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے، نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے، محلے میں، پڑوس میں، گھر میں، آس پاس میں، دوستوں میں، ملنے جلنے والوں میں، ادھر ادھر کسی غلط کام کو کرتا ہوا دیکھے، تو اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، ایسا عہدہ دیا ہے، ایسا رتبہ دیا ہے، اور لوگ محلے والے اس کی بات مانتے ہیں، اس کو بڑا سمجھتے ہیں، عزت والا ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس کے اندر روکنے کی طاقت ہو تو اس کو روک دے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر، پیسے کے بلبوتے پر، عہدے کے بلبوتے پر، حیثیت کے بلبوتے پر اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس غیر شرعی کام کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر آدمی ایسا نہیں ہے، اس کی ایسی حیثیت نہیں ہے، ایسی شان نہیں ہے، اس کی ایسا مرتبہ نہیں ہے، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اتنی اس کے اندر طاقت ہو کہ اپنی زبان سے کہہ سکے کہ بھئی یہ بات غلط ہے، اس کو مت کرو، صحیح یہ ہے، ایسے کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، طاقت کے بلبوتے پر نہیں روک سکتا، تو اپنی زبان سے کم از کم کہہ دے کہ یہ چیز غلط ہے۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے آدمی کے اندر، اتنی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ آدمی زبان سے کہہ دے بھئی کیا صحیح کیا غلط ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر کم سے کم اس کو اپنے دل کے اندر برا سمجھے کہ یہ کام برا ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یعنی اپنے دل کے اندر برائی کو برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا فرمایا آپ نے؟ طاقت کے بلبوتے پر، عزت کے بلبوتے پر، اپنی حیثیت کے بلبوتے پر اس چیز کو روک دے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دوستوں کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دوست، اصل دوست وہ ہے، حقیقی دوست وہ ہے جو انسان کو آخرت کی فکر پر، اس کی جنت بنانے پر آمادہ کرے، جنت کی طرف کو اپنے دوست کی رہنمائی کرے، وہ ہے حقیقی دوست۔ لیکن اگر ہم اپنے دوست کو یا ہمارا دوست ہمیں ایسے کاموں پر ابھارتا ہے، ہماری شاباشی ایسے کاموں پر کرتا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، ہم نے کوئی غلط کام کیا، کسی کو گالی دی، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کی جو ہے تحقیر کر دی، اور ہمارا دوست تو نے بہت بہترین کام ہے، بڑا شاندار، ارے مزے آ گئے بھائی، وہ ہوا ہو گئی سب کے بیچ میں، جہنم کے کاموں کی طرف آدمی کی رہنمائی کرے تو وہ حقیقی دوست نہیں ہے۔ اصل دوست وہ ہے کہ جو آدمی کو جنت کے کاموں کی طرف لگائے۔ دیکھیے دوا جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کڑوی ہوتی ہے، لیکن آدمی جو ہے کڑوی دوا کو کھاتا ہے نہیں کھاتا، فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر شہد میں زہر ملا کر کے دے دیا جائے تو کھانے میں تو بڑا مزہ آئے گا، لیکن انجام کے اعتبار سے موت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ بعض دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء، اخلاء یہ جمع ہے خلیل کی، خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو کہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کیا؟ لنگوٹیا یار، جس کی محبت دل کے اندر ہو، دونوں ایک دوسرے کے بنا ایک پل نہ رہ سکیں، صبح شام اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک ساتھ ہو، اس کو بولتے ہیں خلیل عربی کے اندر۔ تو اللہ فرماتے ہیں الاخلاء، ایسے لنگوٹیا یار قیامت کے دن ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ الا المتقین، مگر وہ دوست کہ جن کی دوستی کی بنیاد کیا ہو؟ تقویٰ ہو، تقوی پر ہو، ایک دوسرے کو تقوی کے کاموں کی طرف ابھارتے ہوں، تقوی کے کاموں کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کرتے ہوں، وہ اس دن ان کی دوستی اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی، ان کی دوستی اس دن کیا ہو جائے گی؟ اور بھی زیادہ مضبوط۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی جو خصوصیت بیان فرمائی ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ انسان کی ذمہ داری صرف اپنی طاقت کے بقدر کوشش کرنا ہے۔ بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی تبلیغ کے اندر، لوگوں کو سمجھانے کے اندر گزار دی، لیکن ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا، ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا، تو کیا ان کی کوشش بیکار گئی؟ یہ کہیں گے کوشش بیکار گئی؟
کوشش بیکار نہیں گئی، آخرت میں ان کو ان کی تبلیغ کا، ان کے سمجھانے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ہم اپنی طاقت کے مطابق کوشش کریں سمجھانے کی، اپنے گھر والوں کو، محلے والوں کو، دوستوں کو، پڑوس والوں کو، رشتہ داروں کو سمجھانے کی۔ نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں، لیکن ان کی تحقیر نہ کریں، تذلیل نہ کریں، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو کمتر نہ سمجھیں۔ گناہ کو برا سمجھنا چاہیے، گنہگار کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نفرت کس سے ہونی چاہیے؟ بیماری سے ہونی چاہیے، بیمار سے نہیں۔ اگر بیمار سے نفرت ہو جائے گی تو پھر اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس کی تیمارداری کون کرے گا؟ اگر بیمار کے پاس سے گھر والے الگ ہو جائیں، اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو پھر بتائیے اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی سمجھائے، اس کی بات کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی ہمارا مخالف ہے۔ مخالف نہیں، ڈاکٹر اگر آپ کو بیماری بتا دے کہ بھی تیرے اندر یہ بیماری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے وہ بیماری اس کے اندر پیدا کر دی، وہ اس کا مخالف ہے۔ یا اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ بھائی اس نے ہم کو کم از کم ہمارے مرنے سے پہلے، بیماری کے بڑھنے سے پہلے ہم کو بتا دیا کہ بھائی یہ بیماری ہے اور یہ اس کا علاج ہے۔ اگر بیماری بڑھ جاتی تو علاج ناممکن ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو سنوارے، ہماری زندگی کے اندر دین پیدا فرمائے، سنت پر چلنے والا بنائے، اور ہم میں سے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں اپنی بھی اصلاح کروں گا، اور کم سے کم اپنے ایک دوست کو تو ضرور آخرت کی طرف میں رہنمائی کروں گا۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کر لے تو ہر آدمی ایسا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی دوست ہے، تو اگر ہر آدمی اپنی فکر کر لے اور اپنے ایک دوست کی فکر کر لے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ سدھر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔